آقا سپارہ پڑھی جاندے نے، قرآن پڑھی جاندے نے، تراویاں پڑھائیاں، جڑے صحابہ پیچھے کڑ کے صفحہ اندر تراویاں پڑھ رہے، کہن لگے مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا، آج رسول اللہ نے قرآن سنایا ہے۔ اگلے دن گلیاں بازار اندر، اور سجنہ تو کتھے سے، تو رات کتھے سے نظر نہیں آیا؟ انہیں کیا میں تو عشاء پڑھ کے چلا گیا، انہاں ساتھیاں کیا رات ادھی رات انہوں نبی پاک نے مصلی سنایا ہے، یعنی نماز تراوی پڑھائی قیام کروایا، قرآن پڑھیا، بڑیاں لستاں تے بڑیاں چساں، ایمان تازہ بلے بلے۔ دوجے دن حضرات کو چند ساتھیاں نو اور پتہ لگا، میرے پاک پیغمبر دے غلام مسجد اندر آئے، ادھر فجر دی نماز دا ٹائم ہویا، حضرات مسجد نبی دے ذرات بھی میرے مرشد پاک دا استقبال کرن لگ پہ۔ اچانک مسجد اندر خوشبو آن لگ پئیاں، عبدالعزہ دائیں بائیں ویندا ہے، انج لگ دے جویں آمینہ دے لال تشریف لے آن والے، رسول اللہ مسجد اندر تشریف لے آئے۔ عبدالعزہ جلدی نہ لوٹ کے نبی پاک دے سامنے، آقا فرماندے نے بھی راہی مسافر کون ہے تو، کی نائی تیرا کتوں آیا ہے؟ عبدالعزہ نے اپنی پوری خمِ داستان سنائی، سونےو میرا نام عبدالعزہ، چاچے نے کروں کٹ دیتا ہے، میں تو آڈی غلامی اختیار کرنا آیا، تے ننگیاں کر کے دوڑا دیتا، میرے چاچے نے کروں کٹیا، اماں جی کو ایک ٹاٹ سادہ مانگ کے دو ٹوٹے جسم تے چڑھا کے آیا۔ آقا فرماندے نے عبدالعزہ پڑھ پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں للکار شہید خطیب اہل حدیث شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے جاندار شاندار خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ فضیلت مآب، عزت مآب، محترم جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے، تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا، واحد ہے او خدا، سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے۔ ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا، سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے
قدماں تے مک گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیوں، پانچویں عظیم و شان بے مثال کانفرنس دی انتظامیہ، معاونین، نوجوان اور بزرگ اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ترجمان حق و صداقت، بابا تبلیغ، مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف فرمان ہے۔ دیگر دوست احباب، علاقہ بھر دے معزز علماء، مہمانان گرامی، اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، میں سبنا واسطے دعا کرنا پیارے بھائی محمد حسین سردار صاحب اور اسی طرح پوری ٹیم، جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے، پروردگار قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ گج کے کہو آمین۔ پیارے بھائیوں، انشاءاللہ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں چند گزارشات تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا۔ مکمل توجہ، اللہ پاک اس پروگرام نو ساڈے لی نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، اے ذرا گزارش دھیان نہ سننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے کہ ایک بندہ رسول اللہ دے کول آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کے عرض کرن لگ پیا، سونے اور روزہ رکھیا سی، روزے دی حالت اندر عمل زوجیت ہو گیا ہے، بیوی دے قریب چلا گیا، تے ہن کیا بنے گا میرا؟ آپ نے فرمایا غلام آزاد کرنے پین گے تاکہ کفارہ ادا ہوئے۔ سونیو، غلام آزاد میرے کو نہیں کیتے جانے، جیب چ روپیہ نہیں تو غلام آزاد، یہ بڑی اوکھی گل ہے۔ آپ نے فرمایا مسلسل 2 مہینیاں دے روزے رکھ لے، یعنی 60 روزے رکھنے پین گے، ایک روزہ درمیان چ رہ گیا، چھٹی ہو گئی تے کام دوبارہ مڈو شروع ہو جانا ہے۔ 2 مہینیاں دے روزے، کہن لگا سونیو فرضی توڑ کے بیٹھا تے 2 مہینیاں دے لگاتار روزے، بڑی اوکھی گل ہے۔ محبوبہ کوئی مہربانی کرو، کوئی شفقت کرو، کوئی میرے حال تے رحم کرو، 2 مہینیاں دے روزے نہیں رکھے جانے، غلام بھی آزاد نہیں کیتے جانے۔ آپ نے فرمایا پھر 60 بندیاں نو روٹی کھوا، 60 مسکیناں نو روٹی کھوا۔ آندھا سونیو خدا دی قسم کرے ڈنگ دا آٹا نہیں، آپ نو لب دی نہیں چاجنا روٹی تے 60 نو روٹی کھواواں، اے بڑا کم موقع ہے، اے بھی میرے کو نہیں کیتا جانا۔ رسول اللہ فرمان دے نے پھر ایتھے بہ جا، میری طرف دیکھنا۔ بہ گیا، تھوڑی دیر گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، سونے اور ٹوکرا کھجوراں دا تواڈے لی تحفہ۔ میں دسنا چاہنا محمد تو بد کے غم خار کون ہے، کسے نال کردہ انج پیار کون ہے، میری طرف دیکھنا۔ آپ نے فرمایا بھی یا ٹوکرا کھجوراں دا چک جا ماڑے غریباں دے اندر تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا سونے ہو خدا دی قسم پورے مدینے اندر میرے تو بڑا غریب تے مسکین اور کوئی ہے ہی نہیں، پورا مدینہ چیک کر لو، میرے نال بہتا غریب تے ماڑا کوئی بندہ اور ہے ہی نہیں۔ صحابہ بیان کر دیں دی گل سن کے رسول اللہ اتنے مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، خدا دی قسم نبی پاک دیاں جاڑاں بھی نظر آن لگ پئیاں۔ آقا دی گل سن کے مسکرائی جاندے بھی روزہ توڑ کے آگئے ہیں، نہ غلام آزاد کر سکنا ہے، نہ 60 روزے رکھ سکنا ہے، نہ 60 نو کھانا کھلا سکنا ہے، جے ٹوکرا آگیا او میں تینوں دے رہے ہیں، یہ تقسیم بھی نہیں کر سکتا۔ سونے ہو میرے تو بڑا کوئی
غریب مسکین ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا چک کھجوراں گھرے لے جا تساں آپ ہی کھا لے جے اللہ پاک تیرا کفارہ قبول فرما لے گا. میں گزارش کرنا چاہنا اندے نال بڑی اور کیا ہمدردی ہو سکتی, غمخاری کیا ہو سکتی ہے. محمد تو بد کے غمخار کون ہے, امت نال کردہ انج پیار کون ہے. قرآن پتہ کی حمد ہے, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اولاد آدم وچوں بھیجیا. حضرات ہے بشر نے لیکن اللہ پاک نے سید البشر بنا دیتا, افضل البشر بنا دیتا. احسانہ میرے محبوب نو اللہ پاک نے عطا کی دیاں. پہلی صفت حضرات حضرت انسان نو کوئی دکھ آئے آمینہ دے لال دے دل تے بات گران گزر دیئے, امت دا بوجھ تے تکلیف نبی پاک نو برداشت نہیں. دوجی گل آپ چاہندے نو زیادہ تو زیادہ لوگ دارہ اسلام اندر داخل ہو جان, اللہ پاک دیاں جنتاں دے وارث بن جان, اللہ پاک دی جنت دے مہمان بن جان. ادھر میری طرف دھیان کرنا تھوڑی جی تھرو وداؤ, اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے. ایک یہودی لڑکا بیمار رسول اللہ دی تیمارداری کرن گئے تے جا کے رسول اللہ فرماندے لڑکے اسلم اسلام قبول کر لے. تے اے لڑکا اپنے ابا جی نو اکھاں اندر اشارے کردا ہے دیندا ہے, یعنی اکھاں دے اندر مشورہ لے رہے ہے ابا جی تہاڈا کی خیال ہے. تے باپ بول کے آندا بیٹے ابو القاسم دی گل من لے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سرور کائنات دی تابعداری کر لے. فوراً لڑکے نے کلمہ پڑھیا. میری طرف دھیان کرنا, مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اتنے راضی ہوئے اتنے خوش ہوئے, مسکرا کے فرمایا ربا تیرا شکر ہے تھوڑی جی میں کوشش کی تھی, ایک بندہ جڑا جہنم دے رستے تے جا رہے ہیں میری تھوڑی کوشش دی وجہ نال اے بندہ جہنم دے رستے تو مڑ گئے اور جنت دے جی ٹی روڈ تے چڑھ گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے. رسول اللہ مسکرا رہے اور خوش ہو رہے نے. پیارے بھائیو میں عرض کرنا چاہنا اے کانفرنساں اے جلسے اے سوکھے نہیں, بڑی محنت تے بڑے اخراجات نے. میں دعا کرنا ان بھائیاں دی اس کوشش دی وجہ نال خدا دی قسم اگر کسے بھائی نو ہدایت آ جائے کوئی قرآن نال جڑ جائے انشاءاللہ کانفرنس کروان والے ہیں واسطے یقیناً نجات دا ذریعہ ہے. رسول اللہ راضی ہو رہے نے, خوش ہو رہے نے کہ ایک بندہ جہنم جان تم بچ گیا ہے. محمد تو ود کے غم خار کون ہے, کسے نال کردہ انج پیار کون ہے. قرآن پتہ کی حمد ہے, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ جہنم دے رستے تے تر چکے نے پکڑ پکڑ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چلانا ہے. امت نو دکھ آئے نبی پاک نو ایک گل برداشت نہیں. آقا فرماندے نے صحابیو اگر میں مشقت نہ سمجھدا امت اوپر بوجھ نہ سمجھدا حکم کردہ ہر نماز نال نواں وضو کرو, ہر وضو نال مسواک کرو. آپ فرماندے نے حکمن میں کہہ دیندہ ہر وضو نال مسواک کرو لیکن امت تے بوجھ نہ بن جائے. 5 وقت وضو تے مسواک کرنا, ہر وضو تو پہلے مسواک کرنا کتے بوجھ نہ بن جائے. اس واسطے آقا فرماندے نے میں حکم نہیں کیتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محمد تو ود کے غم خار کونے کسے نال کردہ انج پیار کونے محمد تو ود کے غم خار کونے۔ تین گلہ میں چوتھی دلیل دین لگا، ادھر میری طرف دیکھو، رسول اللہ نو رب نے بلایا بیت اللہ تو بیت المقدس، پھر جنت دی سیر کی تھی۔ قرآن پتہ کی ہم ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرئه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک او ذات جنہیں اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے اندر سیر کرائی، ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے۔ اچھا ایک باری میرے او شیروں بات چک کے کہو سبحان اللہ۔ او تحت نگاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھاٹھا ماردہ سمندر، رات گئے تک تساں بہنا ہے، جاگ کے بہنا ہے اور محبت نہ بہنا ہے۔ بان چک کے کہو انشاءاللہ، دو میں باواں چک کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک تو انہوں برکتاں عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہنا، ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براکت چڑھ کے لیل اسرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے بیکھن لئی اکھاں چوک چوک بیندنی سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے جنت دیا نکلن چیکانے اج رات میرا جوڑی کانے میرے ملکت ہورا سکھ دیا نی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے مکہ پیغمبر دے قدماں دے نیچے مدینہ پیغمبر دے قدماں دے نیچے ستے زمین ستے آسمان 14 طبقاں دی تمام مخلوقات محبوب دے قدماں دے نیچے دیکھو پیغمبر دے اوپر پیغمبر دا خدا نظر آئے گا خدا دے نیچے محمد مصطفیٰ نظر آئے گا سنو دعوت اہل حدیث منہج اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام کیا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دی دعوت کیا ہے منہج کیا ہے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے اماماں دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ۔ میں گزارش کرنا چاہنا اللہ پاک نے محبوب نو 50 نمازاں تحفے اندر دیتیاں کنیاں بولو
50 نمازاں تحفے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے جدوں 6ویں آسمان تے آئے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے سونے ہو کیڑے تحفے لے چلے ہو فرمایا موسیٰ جی اللہ پاک نے 50 نمازاں امت تے فرض کر دیتیاں اے تحفہ لے کے چلے آواں حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے سونے ہو میں کھا ہنڈا کے آیا بیٹھا میرا تجربہ ہے اینا نہیں جے پڑھنیاں 50 نمازاں دی تعداد بہت زیادہ اینا کوئی نہیں پڑھنیاں حضور فرماندے نے آقا فرماندے نے موسیٰ جی پھر کیا کیتا جائے فرمایا اللہ پاک دی عدالت اندر دوبارہ چلے جاؤ تے جا کے کوئی منت ترلا کرو ہو سکتا ہے اللہ پاک مہربانی کر دین کوئی نمازاں تو چھٹی مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی عدالت اندر حاضر ہوئے نے شاہا 50 نمازاں بہت زیادہ نے امت اوپر بہت بڑا بوجھ ہے یا اللہ کوئی مہربانی کر دیو کوئی تخفیف کر دیو کوئی مہربانی کر دیو اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی 50 وچوں 10 نمازاں معاف 50 وچوں 10 معاف امت نو کیا جے 40 پڑھ لین رسول اللہ بڑے راضی ہوئے اللہ پاک نے مہربانی کر دیتی ہے 10 معاف ہو گئیاں آپ خوشی خوشی واپسی آ رہے نے 6ویں آسمان تے آئے حضرت موسیٰ نبی پھر پوچھ دینے سونیوں کی بنیا فرمایا موسیٰ جی 10 معاف ہو گئیاں 40 رہ گئیاں حضرت موسیٰ نبی فرمان دینے سونیوں اجے بھی تعداد بہت زیادہ ہے دوبارہ جاؤ اللہ پاک دی عدالت اندر پھر درخواست کرو 40 نمازاں بڑا کم اوکھائنا نہیں جے پڑھنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ پاک دی عدالت اندر دوبارہ گئے یا اللہ کچھ اور مہربانی فرماؤ 40 نمازاں دی تعداد زیادہ ہے اللہ پاک فرمان دینے سونے 10 اور معاف نے امت نو کیا جتی پڑھ لین نبی پاک پھر 6ویں آسمان تے آئے حضرت موسیٰ نبی فرمان دے سونے 30 بھی بہت زیادہ نے دوبارہ جاؤ نبی پاک پھر دوبارہ گئے 10 اور معاف بھی رہ گئی ہیں آئے 6ویں آسمان تے موسیٰ نبی فرمان دینے اجے بھی زیادہ نے پھر جاؤ پھر گئے 10 اور معاف 10 رہ گئی ہیں حضرت موسیٰ نبی نے 6ویں آسمان تے پھر ڈک لے آئے روک کے کیا سونے 10 نمازاں دی تعداد بھی بہت زیادہ میری منو تے پھر دوبارہ جاؤ کدے آ رہے نے کدے جا رہے نے میری تواڈی خاطر امت دی خاطر امت دا غم کتنا ہے امت دی فکر کتنی ہے رسول اللہ جا رہے نے آ رہے نے معافیاں لے رہے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم محمد تو ود کے غم خار کونے کسے نال کردہ انج پیار کونے محمد تو ود کے غم خار کونے موسیٰ نبی آندے نے سونے 10 بھی بہتیاں نے حضور پھر واپسی تر پہ یا اللہ 10 نمازاں بہتیاں کچھ اور مہربانی کرو فرمایا سونے 5 اور معاف کی مانی 50 چو 45 معاف نے 5 رہ گئیاں اپنی امت نو کیا جے ایک دن اندر 5 نمازاں پڑھ لین رسول اللہ 5 نمازاں دا تحفہ لے کے آئے 6ویں آسمان تے موسیٰ نبی نے پھر روک لیا سونیوں کی بنیا ہن 5 رہ گئیاں نے بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں 45 معاف پیچھے 5 رہ گئیاں حضرت موسیٰ نبی فرمان دینے سونیوں جے میری منو تے ایک چکر ہور لا دیو سبحان اللہ میری منو ایک چکر لگ دے لا اور لا دیو جے لگ جاندہ چکر آئے فیصل آباد والے ہو رضا آباد والے ہو جے ایک چکر لگ جاندہ اور ستے کے اوج تے سر کڑائی آکھو سبحان اللہ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜੇ ਘਿਓ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 25 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 25 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ, ਸੱਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਈ ਬੱਲੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚਸਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਫੇਰਾ और ला दियो। आपने फरमाया मूसा हुण मैनू मान तरान है, अपनी उम्मत ऊपर 5 ते पड़ेगी, 5 रह गईयां, 45 मुआफ उम्मत ऊपर मैनू मान तरान समझदे हो? तरान है 5 पढ़ेगी। समझो जेड़ा 5 नमाज़ां पढ़ता है उन्हें रसूलुल्लाह दा मान तरान रख लिया, इज्जत रख लई। ते जेड़ा पढ़ता ही नहीं, गोया नबी पाक दा उन्हें मान तरान नहीं रखिया, उनदे हाँ रसूलुल्लाह दी कोई इज्जत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ओ जेड़ा नबी पाक ने मान तरान कीता कि मेरी उम्मत 5 पढ़ेगी, जेड़ा एक भी नहीं पढ़ता गोया कि उन्हें रसूलुल्लाह दी इज्जत नहीं रखी, मान तरान नहीं रखिया। माअज़ल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप फरमाते ने 5 मेरी उम्मत पढ़ेगी। आसमान वाले रब ने आवाज दे के कहा सोहणियो उम्मत नूं कहा जे एक दिन अंदर 5 पढ़ लैण, ए पढ़नगे 5, मैं रब इन्हां नूं सवाब 50 दा अता कर देंगा। ये मेरे महबूब जी बार बार चक्कर लान दी वजह नाल नमाज़ां दे अंदर तकफीफ होई है, सवाब अंदर कोई तकफीफ नहीं। एक दिन अंदर पढ़नियां 5 ने, सवाब 50 दा मिलेगा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। 5वीं बात सुनिया जे, 5वीं दलील, रमजान दा महीना शुरू होया, मेरे आका इशा पढ़ के पहले दिन करे गए, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा मस्जिद अंदर आए। जेड़े चंद गुलाम मस्जिद नबी अंदर बैठे ने, मेरे आका ने इन्हों नमाज़े तरावी पढ़ाई। रात का क़याम रसूलुल्लाह ने खुद करवाया। आपने सपारा पढ़िया, कुरान पढ़िया। सुनो नौजवानों बाबियों, एक रब दा कुरान है ते दूजे आमीना दे लाल दी ज़बान है। सुबहान अल्लाह। आका सपारा पढ़ी जाते ने, कुरान पढ़ी जाते ने, तरावियां पढ़ाइयां। जेड़े सहाबा पीछे करके सफा अंदर तरावियां पढ़ रहे, कहन लगे मजा आ गया, ईमान ताज़ा हो गया, अज रसूलुल्लाह ने कुरान सुनाया है। अगले दिन गलियां बाजार अंदर, और सजना तू किथे से, तू रात किथे से, नजर नहीं आया। उन्हें क्या मैं तो इशा पढ़ के चला गया। इन्हां साथियां क्या रात, अद्धी रात नूं नबी पाक ने मुसल्ला सुनाया है, यानी नमाज़े तरावी पढ़ाई, क़याम करवाया, कुरान पढ़िया, बड़ियां लस्तां ते बड़ियां चस्सां, ईमान ताज़ा बल्ले बल्ले। दूजे दिन हजरात को चंद साथियां नूं और पता लगा, मेरे पाक पैगंबर दे गुलाम मस्जिद अंदर आए। 4 सफ़ां वध गईयां, कोई 4-5 सफ़ां वध गईयां। मेरे पाक पैगंबर ने दूजे दिन फिर सपारा पढ़िया, क़याम करवाया, नमाज़े तरावी पढ़ाई। हजरात गल सुनिया जे, आज फिर सहाबा राजी हो रहे ने, ईमान ताज़ा हो गया, बल्ले बल्ले क्या बात है। और लोगों गल जरा ध्यान ना सुनो, जदों तीसरा दिन आए, गलियां बाजारां दे अंदर साथी तुरे फिरदे, जेड़े नहीं आए उन्हां नूं कहन लगे रात तुसां किथे सो। आमीना दे लाल अज 2 दिन हो गए तरावियां पढ़ा रहे ने, रात नूं क़याम कराउंदे ने, कुरान पढ़दे बड़ा मजा हुंदा है, तुसां किथे सो। तीजे दिन पूरे मदीने अंदर गल फैल गई। तीसरी रात पूरा मदीना मस्जिद नबी अंदर, मस्जिद नबी फुल हो गई, सफा बाहर तक चलियां गईयां। इतने शौक शौक ना सहाबा आए, हजरात जिंदी मिसाल ही कोई नहीं। सहाबा मेरे पाक पैगंबर दे पीछे कुरान सुनने वास्ते कसीर तादाद अंदर आए। आपने फिर कुरान पढ़िया, फिर नमाज़े तरावी पढ़ाई। सहाबा दा शौक शौक वेखे है, सहाबा राजी ने, इन्हां दा रश वेखे है। 3 रातां
تراویاں پڑھائیاں چوتھی رات مینوں اللہ پاک دی قسم نبی پاک مسجد اندر تراوی پڑھان آئے نہیں چوتھی رات آپ نہیں آئے کیوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم چوتھی رات آپ نے تراویاں نہیں پڑھائیاں کیوں آپ فرماندے نے صحابہ دا اتنا ذوق شوق زیادہ ہے اے نہ ہوئے کتے اللہ پاک انہاں دا ذوق شوق بے کے حکم کر دے وے سونے ہو اج دے بعد نماز تراوی بھی فرض ہے با جماعت نماز تراوی پڑھیا کرن آقا فرماندے نے تراویاں رات دا قیام کتے فرض نہ ہو جائے امت پر بوجھ تے مشقت نہ بن جائے اس ڈر تو چوتھے دن نبی پاک نے جماعت نہیں کروائی امیاں حضرت عمر دے دور اندر جماعت ہوئی پھر فرض ہوندہ کوئی ڈر نہیں کیوں وہی تے آمینہ دلال تے نازل ہوندی ہے اے چوتھے دن میرے آقا کیوں نہیں آئے محمد تو ود کے غم خار کونے کسے نال کردہ انج پیار کونے صلی اللہ علیہ وسلم لو جی ترجمان حق و صداقت بزرگ عالم دین عالم بعمل جماعت دا عظیم سرمایہ شیر ربانی جانشین یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے اللہ پاک بزرگان دا تدیر سایہ شفقت قیم دہم رکھے بان چکے کہو آمین چکو چکو بان کہہ دیو آمین اللہ کرے علماء دا آنا اللہ پاک قبول فرمائے میں گزارش کر رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم رسول اللہ نو امت دا بوجھ برداشت نہیں آپ امت دی فکر کر رہے لوکاں دی فکر تے غم قرآن اندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم اللہ پاک فرماندے علی آثارہم اللہ رب العالمین فرما رہے محبوبہ کیوں اتنا زیادہ فکر کرنا ہے کیوں اتنی زیادہ غم کرنا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آصَفًا محبوبہ انہا لوکاں دی فکر کرنا ہے کہ قرآن تے ایمان تے لے آن اور اسلام قبول کر لیں تو انہوں فکر ہے انہا دے کفر دی اور کتے انہا دی فکر کر دیں اپنے آپنوں حالات تے ختم ہی نہ کر لیا جے بہت ہی فکر نہ کریا کرو اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو میرے پاک پیغمبر نو اتنا غم اتنی فکر اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو کیوں اتنا زیادہ غم کری جاندے ہو کیوں اتنا غم کری جاندے ایک دن حضرت جبرائیل آئے محبوب سجدے اندر پے ہوئے فرمایا سونے ہو کی گل ہے فرمایا اللہم امتی یا اللہ امتی فکر ہے اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل میرے محبوب نو دو گلاں کہہ دے سونے ہو تو اڈی ادھی امت نو جنت دے دینا ادھی امت نال پھر میں آپ ہی نبڑ لانگا دوجی گل قیامت والے دن ساری امت دے حق اندر سفارش کر لے آجے انہاں دونا گلاں چو جڑی مرضی گل پسند کر لو آقا فرمان دینے ربا ادھی امت جنت جائے تی ادھی نا یہ گل میں نہیں پسند کردہ میں پوری دی پوری امت نو جنت لے کے جانا پوری دی پوری امت دی سفارش کرانگا قیامت والے دن یا اللہ اے میں نو ذرا اختیار دے دے کہ قیامت نو امت دی سفارش کران تے ربا سفارش بھی قبول فرما لیں مسلم دی روایت ہے قیامت والے دن نبی پاک تینیاں
4 مرتبہ لمبا سجدہ کرنگے عرش والا رب فرمائے گا سونےو سر سجدیوں چک لو جویں کہندے جاؤ گے میں تہاڈا رب اونجی کردا جاؤں گا سونےو سر سجدیوں چک لو رب نے کرم دی جھان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ پاک فرمانگے سر سجدیوں چک لے سونا سر سجدیوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی جھان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رسول اللہ سر سجدیوں چکے پہلی گل فرمانگے پہلا بخش دے ربا امت میری پہلا بخش دے اللہ امت ساری اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی حضرات امت دی فکر حافظ محمد عبداللہ شہوبری رحمت اللہ علیہ یہ تھے کیا کر دے ایکو تھوڑی کٹاؤ جی یہ تھے آکے بڑی پیاری گل کیا کر دیا سن ذرا تیانل اللہ پاک دیا رامتان اللہ پاک دیا رامتان کیا حافظ صاحب دا انداز مخلوق خدا دی ایک پاس محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے تے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جو جگ تے بے مثالے او آمینہ دلال ایک باری بات چک کے گج کے کو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم جو جگ تے بے مثالے او آمینہ دلالے جندہ رتبہ بڑا کمالے او آمینہ دلالے پھلکات میری امت فرشات میری امت پھلکات میری امت فرشات میری امت ہر تھاں جنو خیالے او آمینہ دلالے ہر تھاں جنو خیالے او آمینہ دلالے صلی اللہ علیہ وسلم آخری گل میں موقدی مکاوہ ایک نوجوان جندہ نام عبدالعزہ حضرات نبی پاک دی غلامی اختیار کرنا آیا گل آخری جے سننا ذرات آنال ایک دن چاچے نو کہن لگا سجے کھپے لونڈیاں غلام ایک جوڑا کپڑے دا صبح بدل دے ایک شام نو بدل دے ابا فوت ہو گیا چاچے نے پالیا سامبیا بڑے نازو نام تے نخرے اندر پلیا عبدالعزہ ایک دن کہن لگا چاچا بڑا انتظار کیتا ہے کہ میرا چاچا کلمہ پڑھے گا تے میں بھی کلمہ پڑھ لانگا اے میرے
چچا جان زندگی دا کوئی پتہ نہیں بڑا انتظار کیتا تہاڈی قسمت اندر اسلام دی دولت ہے یا کوئی نہ مینوں اجازت دیو میں نبی پاک کل مدینے جاواں آمینہ دے لال دی غلامی اختیار کرنا چاہنا چاچا کہن لگا عبدالعزا اے لونڈیاں غلام کھولواں گا اونٹ کوڑے کھولواں گا اے باڈی گارڈ جڑا پروٹوکول کھولواں گا تے سب کچھ کھو کے دوڑاواں گا بھتیجا کہن لگا چاچا مر کے بھی تے سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے مر کے بھی تے سب کچھ ایتھے رہ جانا ہے اپنا مال للہ جو لینا ہی للہ میں نبی پاک دی خدمت اندر مدینے جا رہے ہیں ادھی رات دا ٹائم عبدالعزا ترن لگے چاچا کہن لگا عبدالعزا بٹیاں غیرتاں والیاں رک جا اے جڑے جسم تے کپڑے چڑھائے نہیں اے کپڑے بھی تے میری کمائی دینے اے کپڑے اتار کے ذرا مینوں واپسی کر دے عبدالعزا نے کپڑے اتار دیتے تے بند چاچے نے لوا لیا رات دا ٹائم میں ننگیاں کر کے چاچے نے کروں کٹ دیتا مادرزاد پہ رہنا تردیاں جہاں اپنی امی دا دروازہ کھٹکھٹایا نی مائے ادھی رات دا ویلا نی مائے میں تیرا بیٹا عبدالعزا آیا ماں نے دروازہ کھولیا جلدی نال دیوار نہ لگ کے زمین تے بہ گئے اماں باہر نہ آیا جے میرے جسم دی اتے کپڑے کوئی نہیں ماں کہیں دی بیٹا میں صدقے واری جاواں گل کی فرمایا اماں چاچے نے کروں باہر کٹ دیتا چاچے نے کپڑے لوا لے سب کچھ کھولیا ماں کہنے لگی بیٹا قصور کیے مائے میں آمینہ دلال دی غلامی اختیار کرن مدینے جا رہے ہیں میں اسلام دی دولت قبول کرنا چاہنا چاچا ناراض ہو کے سب کچھ لوا لیا ماں کہنے لگی عبدالعزا ادھر جا رہے ہیں تے پھر ادھر کی لینا ہے بیٹا کہنے لگا ہے اماں میں سواریاں دے مطالبے نہیں کرنا آیا اماں میں زمینہ جداداں دولتاں دے مطالبے کرن نہیں آیا ایک جوڑا کپڑے آندہ دے دے جڑے جسم تے چڑھا کے کپڑے آمینہ دلال دی خدمت اندر پہنچ جاواں ماں نے ایک پرانا ٹاٹ سٹیا عبدالعزا دی طرف پرانا ٹاٹ سٹیا اس ٹاٹ دے اتھے ہی دو ٹکڑے کیتے آدھا لاکھ نال بنیا آدھا جسم تے چڑھایا ایک ٹوٹے دا تے بند بنایا لمبا سفر تے کر کے منزل با منزل مدینے دی طرف تر پینے تردیاں 6-7 دن دا سفر حضرات پچھلی رات دا ٹائم ہے رات دا اندھیرا جا رہا صبح دی روشنی آ رہی نبی پاک دے غلام صبح دی روشنی دا استقبال کرن لئی مسجد نبی اندر آئے حضرات عبدالعزا یہ بھی تردہ مسجد نبی اندر آیا ایک کونے اندر لگ کے بہ گیا آمینہ دے لال دا انتظار کرن لگ پیا ادھر فجر دی نماز دا ٹائم ہویا حضرات مسجد نبی دے ذرات بھی میرے مرشد پاک دا استقبال کرن لگ پے اچانک مسجد اندر خوشبوان لگ پیا عبدالعزا دائیں بائیں ویندا ہے انج لگ دے جویں آمینہ دے لال تشریف لے آن والے رسول اللہ مسجد اندر تشریف لے آئے عبدالعزا جلدی نہ لوٹ کے نبی پاک دے سامنے آقا فرماندے نے بھی راہی مسافر کون ہے تو کی نائی تیرا کتوں آیا ہے عبدالعزا نے اپنی پوری خمِ داستان سنائی سوڑیوں میرا نام عبدالعزا چاچے نے کروں کٹ دیتا ہے میں تو اڈی غلامی اختیار کرنا آیا تے ننگیاں کر کے دوڑا دیتا میرے چاچے نے کروں کٹیا اماں جی کو ایک ٹاٹ سادہ مانگ کے دو ٹوٹے جسم تے چڑھا کے آیا آقا فرماندے نے عبدالعزا پڑھ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اے عبدالعزا آج دے بعد عبدالعزا نہیں عبداللہ بن گیا ہے کون عبداللہ جنہوں عبداللہ ذوالبجا دین کیا جاندہ ہے رسی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے اصحاب صفہ دی اندر بہ جا اتھے قرآن دی تعلیمات حاصل کریا کر انہیں قرآن سیکھنا شروع کر دیتا حضرات آخری گلان جے ایک دن عبداللہ ذوالبجا دین فجر تو پہلے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے پہ اچھی رب دا قرآن پڑھی جاندے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت عمر نے منظر دیکھیا کہ عبداللہ اوہ عبداللہ ذوالبجا دین دو ٹاٹوں والا
اوے عبداللہ آستہ قرآن پڑھیا کر، اچھی اچھی تلاوت کری جانا ہے، تیری اچھی تلاوت نال خلل پیدا ہوندا ہے۔ اے جڑے لوگ سنتا پڑھتے پریشان، آستہ قرآن پڑھ، ہولی ہولی پڑھیا کر، پیچھے پیچھے میرے مرشد پاک آ رہے۔ حضرت عمر دی گل نبی پاک نے سنی، آقا فرماندے نے عمر عمر رک جا، عمر ٹہر جا، عبداللہ نو کچھ نہ آکھی، اے قرآن بدلے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، اے قرآن بدلے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، اینو کچھ نہ گئی۔ حضرت عمر کہہ رہے نے ہولی قرآن پڑھ، میرے مرشد نو اتنی گل برداشت نہیں کہ عبداللہ نو حضرت عمر کہے ہولی قرآن پڑھ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، حضرات غزوہ تبوک میرے آقا دی زندگی دا آخری غزوہ، ان دے بعد میرے آقا کسے غزوے اندر شامل نہیں ہوئے۔ مرشد پاک مدینیوں نکل پے، 30,000 دا لشکر ہے، حضرات مال دی کمی ہے، 18 بندیاں دے حصے، ایک ایک سواری آئی ہے، 15 دن جاندیاں، 15 دن آؤندیاں، 20 دن تبوک دے میدان اندر، کل 50 دن لگ گئے۔ اسے سفر تے جاندیاں درستے دے اندر حضرت عبداللہ ذوالبجادین نبی پاک کو لائے، آکے آندے نے سونےو میرے واسطے دعا کر دے ہو، اللہ پاک میں نو شہادت جیسی عظیم موتیں دے وے۔ آقا فرماندے نے جا کسے درخت دا چھلکا لے کے آ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک درخت دا چھلکا لے کے آئے، میرے مرشد نے اندے بازو تے بن کے فرمایا، اے میرے اللہ انہاں مشرکاں کافران دے اوپر عبداللہ دے خون نو میں حرام کرنا وا۔ حضرت عبداللہ دے نے سونے ہو میں شہادت چاہنا تے تسا مشرکاں تے میرے خون نو حرام کر دیتا۔ آقا فرماندے نے عبداللہ جڑا بندہ اللہ پاک دے رستے اندر نکل دائے، اے ضروری نہیں کہ تلوار نہ گردن کٹائے، اے عبداللہ جڑا اللہ دے راہ اندر نکلے بخار دی وجہ نال فوت ہو جائے، اللہ پاک انہوں بھی شہادت دا مقام عطا کر دیں دے۔ بخار نال فوت ہو گیا شہید ہے، جدو تبوک دے میدان اندر پہنچے حضرت عبداللہ نو رستے اندر بخار چڑھیا، جاندے ہیں تبوک دے میدان اندر وفات پا جاندے نے۔ رسی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی جلدی نہ نبی پاک کو لایا، سونےو عبداللہ ذوالبجادین فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا خمزدہ نے میرے آقا پریشان فرمایا کفن و دفن دا انتظام کرو، خود رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، رو رو کے رکت امیز اندر جنازہ حضرات قبر تیار کیتی گئی، ادھی رات نو عبداللہ نو دفن کیتا جا رہے ہیں۔ حضرت بلال مؤذن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو، بلال نے ہاتھ اندر چراغ روشنی پکڑی ہے، حضرت عمر ابو بکر قریب کھڑے، میرے آقا خود قبر اندر اتر گئے، لاہد والی صفحہ مٹی کٹ کے باہر کڈی، صفائی کر کے آقا فرماندے نے عمر پیارے ادبن احترامن اپنے بھائی عبداللہ دی لاش میں نو پکڑاؤ۔ میرے آقا قبر دے اندر لاہد اندر خود اترے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین دی لاش پکڑی، خود مرشد پاک نے لاہد اندر اتاری، لاہد اندر میت اتار کے آقا فرماندے نے صحابیو اینٹا پکڑاؤ، اینٹا میں نو خود پکڑاؤ، میں نبی خود حضرت عبداللہ دی لاہد والی اینٹا جوڑاں گا۔ صحابہ اینٹا پکڑائی جاندے نے، نبی پاک لاہد پر اینٹا جوڑی جاندے۔ پیارے ہو اے ہر قبر اندر نبی پاک نہیں اتریا کر دے، ہر میت نو لاہد اندر نہیں اتاریا کر دے۔ میرے مرشد دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو، کل 5 قبراں نے، کل 5 قبراں ایسیاں نے، پوری زندگی اندر کل 5 واقعات۔ آقا قبر اندر پہلا خود اترے، میت نو اتاریا، یا اللہ دی مٹی کٹ کے باہر صاف کیتی، یا قبر اندر لمے پہ کے دعا کیتی، انج دے ملدے جلدے کل 5 واقعات۔ 5 قبراں نے، 3 قبراں عورتاں دیاں قبراں، 2 قبراں مرداں دیاں قبراں، مرداں وچوں حضرت عبداللہ ذوالبجادین یعنی 5ویں قبر دا میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ زندگی رہی 4 قبراں دا پھر کسے موڑ تے تذکرہ ہوئے گا۔ نبی پاک نے خود اٹھاں جوڑیاں،
گئیاں میرے مرشد نے مٹی پائی باہر آئے قبر تیار ہو گئی آقا ہاتھ چوک کے کہنے لگے میرے اللہ عرشاں دیا شاہاں آج شام جدو عبداللہ ذوالبجادین فوت ہویا ہے آج شام تک میں محمد تے راضی یا اللہ تو ہی میرے عبداللہ تے راضی ہو جا یا اللہ میں عبداللہ تے راضی ربا تو ہی راضی ہو جا حضرات میرے آقا دی غم خاری آقا دی محبت میں کے حضرت عبداللہ بن مسعود پیچھے کھڑے نعرے آ گیا ڈیکران نکل گئیاں عبداللہ بن مسعود رو کے کہندے نے ہائے کاش آج قبر میری ہوندی آج میت میری ہوندی تے آمینہ دے لال انج کر کے میرے لی دعا کر دے کاش آج قبر میری ہوندی کاش میت آج میری ہوندی کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ بخت سوہانا ہوندہ حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندہ کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ کاش مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبی وچ نیتیاں جانا ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ بخت سوہانا ہوندہ حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندہ کاش کاش لوگوں میں کاش اسا میں زبان ہوندے کاش میں زبان ہوندہ آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام ساڑھے گھر مدنی دا کھانا ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ بخت سوہانا ہوندہ حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ٹائم کافی ہو چکے ہیں اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جو اتنا عظیم و شان غمخار نبی ہے میں نو بول کے ماڑا جا دسیا جے اس پیغمبر دی اللہ سچی محبت تابعداری نصیب فرمائے جو امتنا انسانہ نال اتنی محبت اور غمخاری کر رہے ہے کیا سانوں بھی آقا دی محبت اندر ایک دوجے دی غمخاری کرنی چاہیے مرکزی جمعیت اہل حدیث فرض نوجوان پہنچے ہوئے نے جلال پور میں نو ایک بول کے ماڑا جواب دے تو انہوں اچانک کوئی کہے ہے دکانداری تے سارے جننے بیٹھے ہو پانی آ رہا ہے شام تو پہلے اے محلہ شہر ویلا کرو بول کے دسو کنی ٹینشن لگ گئی مکانہ دیاں چھتاں تک پانی ہیڈ پانچ دریا کٹھے ہو گئے پٹرول پمپ رڑ گئے ہوٹل رڑ گئے بینک رڑ گئے گھر رڑ گئے ہزاراں دے حساب نال گاؤں پانی دی زد اندر آ گئے سلام متاثرین دی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کوئی ہمدردی کو دعا ہونی چاہیے کہ نہیں بولو اللہ کرے رب سانو ان بھائیاں دا احساس کرن دی توفیق دے ہمدردی کرن دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے جیوں دے رہے باقی باتاں پھر انشاءاللہ مولانا عارف صاحب کہ ساڑی جیند جان نے گجر صاحب بس ماڑا جائے لان حاجی راشد صاحب فرما رہے ہیں قرآن تھوڑا جو اور سنا دے ٹائم بڑا ہو گیا ہے استاد محترم بیٹھے نے انشاءاللہ چڑھیاں لان گے اللہ بزرگانو سلامت رکھے مولانا سردار عابد گجر صاحب دی زیر صدارت چولے پروگرام ہو رہا ہے وہ تھے بابا جی عبدالمجید گجر صاحب کو
تے انشاءاللہ 24 ستمبر ہے، بدھ آ رہے ہیں، بدھ والے دن انشاءاللہ میں اتھے حاضر ہوں گا۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا بلال معاذ حافظ اللہ تعالی، مولانا قاری محمد یاسین بلوچ، انہاں دے بیٹے مولانا حفیظ الرحمن بلوچ حافظ اللہ تعالی، تے میں بھی آواں گا انشاءاللہ۔ تے بزرگ عالم دین مولانا سردار عابد گجر صاحب تے مولانا عارف صاحب بھائی سمامہ، انہاں دا اپنا ہی جلسہ ہے بھی آن کہندے واسطے دعا کریں۔ صابر اے صابر ساؤنڈ، اے ساؤنڈ بھائی جڑا صابر ولی ساؤنڈ تاندلے منڈی تو آئے، تاندلے منڈی تو صابر ساؤنڈ والے، اللہ کرے پورے پاکستان اندر ساؤنڈ چھا جائے۔ اچھی کہو آمین، باں چکے او چکو باں، ماشاءاللہ۔ صابر ساؤنڈ والے نو اللہ پاک دنیا آخرت اندر برکتاں عطا فرمائے، عزتاں عطا فرمائے رب العالمین، انہاں نو نظر بد تو بچائے۔ ایک اور اعلان آ گئے، ویسے اعلان تے کرنے چاہیے دن گجر صاحب نو، 12 اکتوبر بروز اتوار مغرب تو بعد شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، انہاں دے پوتے فاضل نوجوان حافظ قیم الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی اور خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی، فاضل نوجوان مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے للکار شہید خطیب لسانی شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کی کئی سالوں کے بعد پہلی کانفرنس میں تقریر مکمل ہوئی ہے، اس لیے پچھلے مکمل ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں۔ پنڈال تقریباً مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ ہم النجا کی ٹیم کے ورکروں سے ملتمس ہے کہ الحمدللہ ساؤنڈ سسٹم کی آواز جو ہے وہ مدرپورہ چونک تک جا رہی ہے، اور اب آپ پنڈال کے باہر بھی کرسیوں کا اہتمام کر دے، جو اب آپ سینڈ پہ کھڑے ہیں۔ آگے کچھ جگہ باقی ہے، تقریباً مکمل ہو چکی۔ ابھی تو علماء کرام خطبہ اعظام کا لمبا سلسلہ چلنے والا ہے۔ میں آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب 30 چک سے قافلے کے ہمراہ تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ایسے ہی امیر ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد محترم جناب قاری محمد ارشد صاحب ساتھیوں سمیت تشریف لائے، ہم ان کے بھی بے حد ممنون و مشکور ہے۔ محترم جناب خلیل دیو صاحب منڈا پنڈ سے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ایسے ہی مردی پورہ سے قاری اکرم آسم صاحب، قاری عبد الرحمن صاحب، ہم ان کے بھی انتہائی ممنون و مشکور ہے۔ قاری مشتاق ساجد صاحب، ان کے بھی انتہائی ممنون و مشکور ہے۔ ایسے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد کے امیر میری مراد استاد المکرم فضیلت مآب عزت مآب الشیخ امین الرحمن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد، اور ان کے ساتھ عزت مآب فضیلت مآب برادر مکرم جناب جہانگیر صاحب اور جامعہ سلفیہ سے آنے والے دوستوں کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ایسے ہی میں اسی علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات محترم جناب چودھری ارشد گجر صاحب چیئرمین حلقہ ہزا، ایسے ہی میرے برادر مکرم رانا علی حسن صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت سٹی فیصل آباد کے کارکنان بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں النجا کی ٹیم سے ملتمس ہوں، آنے والے مہمانوں کے لیے جو رستہ بنایا گیا ہے اب آپ مہمانوں کو اس رستے سے لے کے آئے۔ اب جو مہمان پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں، پیکر اخلاص نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن قائد اہل حدیث محترم جناب فضیلت مآب فیصل افضل شیخ صاحب ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کو پنڈال میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سابق صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان
मोहतरम जनाब फैसल अफजल शेख साहब कायदीन का खड़े होकर के इस्तेकबाल करे, खड़े होकर के मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, कायदे मोहतरम जनाब फैसल अफजल शेख साहब, हम उनको दिल की अता गहराइयों से पहली मर्तबा अपने इलाके में दिल की अता गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और जी आयों को कहते हैं कि वो तशरीफ लाए। हम उनके इंतहाई ममनून और मशकूर है। अब आप तशरीफ रखे। मरकजी जमीयत अहले हदीस श्री फैसलाबाद का वफद मोहतरम जनाब सीनियर नायब अमीर मरकजी जमीयत फैसलाबाद शेख मोहम्मद इसहाक साहेब, ऐसे ही इज्जत में आप इसी इलाका की मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद यूनुस रबानी साहेब वफद के हमरा तशरीफ लाए।